قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. او كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بہت ہی زیادہ قابل احترام مدرسے کے اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، میں نے جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور حدیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے، یہ آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان کی ہے. چونکہ یہ ماہ مبارک ماہ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، وہ شروع ہو چکا ہے، جس کی آج 9 تاریخ ہے. ربیع کے معنی آتے ہیں موسم بہار کے، کہ اس مہینے میں آج سے 1450 سال پہلے مکہ مکرمہ میں ایک بہار آئی تھی. اس بہار میں ایک پھول کھلا تھا جس پھول کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے آج کے اس مختصر سے مجلس کے اندر اسی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے کچھ باتیں سنتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا ہے دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے. سب سے پہلے پیغمبر دنیا کے کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام. اس کے بعد پیغمبر آتے چلے گئے، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام. 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے. کتنے پیغمبر آئے ہیں؟ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد 571 سال تک پوری دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں تھا. پوری دنیا نبی سے، پیغمبر سے، رسول سے خالی تھی، جس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ہمہ قسم کی برائیاں عام ہو چکی تھی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں پر رحم آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخری پیغمبر، ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا. چنانچہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب، ان کو جو ہے 12 بیٹے ہوئے. کتنے بیٹے؟ یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تایا ملا کر 12 ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں جو ہیں خواجہ عبد المطلب کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ وہ 6 ہیں. ہمارے نبی کو کتنی پھوپھیاں تھیں؟ 6 پھوپھیاں تھیں. تو خواجہ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو ہوتے ہیں، والد بزرگوار ہوتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ کا نکاح مدینہ منورہ کی ایک خاتون بی بی آمنہ سے ہوا. کس سے ہوا؟ بی بی آمنہ سے نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد چند مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ کا انتقال ہونے کے چند مہینوں کے بعد
آمینہ بی آمینہ کے پیٹ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں پیدا ہوئے ہیں. کس مہینے میں؟ ربیع الاول کے مہینے میں. کیا تاریخ تھی معلوم ہے؟ 12 ربیع الاول، پیر کے دن صبح سویرے پیدا، فجر کی نماز سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے 12 ربیع الاول، پیر کا دن صبح سویرے، صبح صادق کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمینہ کے پیٹ سے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں. چونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے نبی کے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ہمیشہ خوشبو مہکتی تھی. جس کسی سے حضور مصافحہ کیا کرتے تھے تو کئی دنوں تک اس آدمی کے ہاتھ میں خوشبو آیا کرتی تھی. جس راستے سے حضور گزرتے تھے تو صحابہ محسوس کر لیا کرتے تھے کہ اس راستے سے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں. کیسے محسوس کرتے تھے؟ خوشبو کی وجہ سے. اس زمانے کے اندر چمڑے کے بستر ہوا کرتے تھے، تو جس بستر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کیا کرتے تھے اس بستر پر پسینے کے چند قطرے اگر گر جاتے تھے تو اس قدر خوشبو کہ دنیا اس کی مثال پیش نہیں کرتی تھی. بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال پہلے مکہ مکرمہ میں اسلامی سال کے تیسرے مہینے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیر کے دن صبح سویرے فجر کی نماز سے پہلے پیدا ہوئے. عربوں کے اندر اس زمانے کے اندر مائیں اپنے بچوں کو بہت کم دودھ پلایا کرتی تھی. اسی عرب کے رواج کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امی نے یعنی بی بی آمینہ نے صرف 1 ہفتے تک دودھ پلایا. کتنے ہفتے تک؟ 1 ہفتے تک. پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کو ابو لہب کی باندی سعودیہ نے بھی کچھ دن دودھ پلایا، اور اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام کو عرب کے رواج کے مطابق دودھ پلانے کے لیے 2 سال کے لیے ایک قریب کے بستی میں حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھی بھیجا گیا. تو گویا کہ حضور پاک علیہ السلام کی ایک حقیقی امی ہے اور 2 رضائی امی ہیں. رضائی امی کا مطلب دودھ پلانے والی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو بھی کیا کہا جاتا؟ رضائی ماں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی 3 عورتیں ہیں. ایک آپ کی سگی ماں یعنی بی بی آمینہ، دوسری بی بی سعودیہ، اور تیسری بی بی حلیمہ سعدیہ. ان 3 عورتوں کا دودھ پیا ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 6 سال کی ہو گئی تو ہمارے نبی علیہ السلام کی امی کا بھی انتقال ہو گیا. مدینہ منورہ گئے ہوئے تھے کہ واپسی میں راستے ہی میں ہمارے نبی علیہ السلام کے امی کا انتقال ہو گیا تھا. پھر تو باپ تو پہلے انتقال کر گئے تھے اور ماں 6 سال کی عمر میں انتقال کر گئی. پھر آپ جو ہے دادا کے پرورش میں آئے خواجہ عبد المطلب کے. بڑی بے داغ صاف ستھری زندگی ہمارے نبی نے گزاری ہے. اس لیے بچوں ہم بھی ایسی صاف ستھری زندگی گزارنا چاہیے کہ کوئی ہمارے اوپر انگلی نہیں اٹھانا چاہیے، کبھی گالی نہ دیں، چونکہ ہمارے نبی نے کبھی گالی نہیں دی. کسی پر الزام نہ لگایا جائے، کسی کو برا بھلا نہ کہا جائے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کبھی کسی پر الزام نہیں لگایا. کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کبھی زیادتی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے بھی کبھی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جیسے ہی 12 سال کی ہوئی تو آپ علیہ السلام نے بکریاں بھی چرائی ہیں. ہمارے نبی علیہ السلام لوگوں کی روز مزدوری بھی کی ہے. اس طریقے سے آپ علیہ السلام دادا کے انتقال کے بعد پھر چچا کے پرورش میں آئے اور اس طریقے سے محنت مزدوری کر کے پیسے کما کر ہمارے نبی علیہ السلام اپنے چچا کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے. ہاتھ بٹانے کا مطلب
ان کو پیسے لا کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ گھر چلا سکیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے اندر بھی شہروں کے اندر جو ناچ گانے ہوا کرتے تھے، تو لوگ اس زمانے کے اندر بھی لوگ آ جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دوستوں نے اصرار کیا کہ آپ بھی جائیں آج اور ناچ گانا دیکھ کر آئیں۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام ناچ گانا دیکھنے کے لیے بکریوں کے ریوڑ کے پس سے نکلے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کرتے ہیں۔ لیکن راستے ہی میں ہمارے نبی علیہ السلام کو اونگ آ گئی، پھر آپ علیہ السلام زمین پر بیٹھ گئے، زمین پر لیٹ گئے آپ علیہ السلام، اور آپ کو نیند آ گئی۔ پھر ایسے وقت میں آپ علیہ السلام کی آنکھ کھلی کہ سورج کی کرنیں آپ علیہ السلام کے چہرے انور پر اٹھی، تو آپ علیہ السلام اٹھے، پھر بکریوں کے ریوڑ کی طرف چلے گئے۔ لیکن ناچ گانے کے محفل میں ہمارے نبی علیہ السلام شرکت نہیں کی۔ ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے وہی نبی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بچوں اور بچیوں، ہم کبھی بھی ناچ گانے کو پسند نہیں کرنا چاہیے، کبھی میوزک، ہارمونیم، کبھی طبلہ، سارنگی، ڈھول، ان چیزوں کو نہ کبھی پسند کرنا چاہیے اور نہ کبھی سننا چاہیے۔ اور جہاں کہیں اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہو، باجا بج رہا ہو، بالکل ان مجلسوں میں نہیں جانا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، نبی کے ماننے والے بچوں اور بچیوں کو اور عام مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ایسے مجلسوں میں شرکت کریں۔ بڑی صاف ستھری زندگی ہمارے نبی علیہ السلام نے گزاری ہے، حتیٰ کہ جب کبھی ہمارے نبی علیہ السلام کو گانے کی، باجے کی آواز آتی تھی، تو ہمارے نبی علیہ السلام اپنے مبارک دونوں ہاتھوں کی ان دونوں انگلیوں کو اٹھا کر اپنے دونوں کانوں میں رکھ لیا کرتے تھے، لیکن کبھی پسند نہیں کرتے تھے گانا سننا اور باجا سننا۔ اس لیے عزیز طلباء اور طالبات اور میری پردہ نشین بہنیں، ہم بھی اپنا مزاج ایسا بنائیں کہ کبھی ہم کسی قسم کا کوئی گانا، کوئی باجا اور کوئی سارنگی، کوئی طبلہ اور ڈھول ان مجلسوں میں کبھی شرکت نہ کریں، اور کبھی اس قسم کی چیزیں اپنے کانوں سے نہ سنیں۔ جو لوگ ان چیزوں کو سنتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالیں گے۔ کیا پگھلا کر ڈالیں گے؟ سیسا، کانچ سمجھتے نا، کانچ کو پگھلا کر کانوں میں ڈالا جائے گا۔ معمولی سر کی کانٹا چبھ جاتا ہے، معمولی کانٹا ہمارے پیر میں چبھ جاتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف اگر ہوتی ہے تو کانچ کے چبھنے سے ہوتی ہے، کانچ سے بدن کے کٹنے سے ہوتی ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کے کان میں سیسا، کانچ پگھلا کر ڈالی جائے گی جو دنیا میں گانا سنتے ہیں، باجا سنتے ہیں، یا گانا بجاتے ہیں یا گانے گاتے ہیں۔ نہیں گائیں گے انشاءاللہ کبھی، ہم کبھی سنیں گے بھی نہیں۔ ہاں، ہمارے نبی علیہ السلام صبح نیند سے بیدار ہونے سے لے کر شام میں سونے کے لیے بستر پر جانے تک جیسی زندگی گزارتے تھے، ویسی زندگی ہم بھی گزارنے کی کوشش کریں، گزاریں گے انشاءاللہ صاف ستھری زندگی۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی عمر مبارکہ 40 سال کی ہوئی۔ 40 سال کی عمر ہونے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد نبی بنایا گیا، اور ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری پیغمبر ہاں ہمارے پیغمبر کے بعد قیامت تو کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آئے گا۔ لیکن ہمارے نبی علیہ السلام پیشن گوئی بھی دی ہے، ثلاثون کذابون یزعمون انہ نبی، 30 لوگ دنیا میں جھوٹے آئیں گے، اور وہ 30 کے 30 لوگ دنیا میں آ کر دعویٰ کریں گے کہ میں کون ہوں؟ نبی ہوں۔ لا نبی یا بعدی، حضور فرماتے کہ میرے بعد کوئی ہاں، حضور نے فرمایا کہ جھوٹے ہوں گے 30 کے 30۔ میں نے پچھلے دنوں تحقیق کی تھی 2-4 سال پہلے، اب تک حضور ہمارے نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد 13 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔
13 لوگوں نے، باقی لوگ 30 میں سے 13 کا تو کتنے رہتے؟ 17۔ ابھی 17 لوگ دنیا میں آنا باقی ہے جو جھوٹے ہوں گے، دھوکے باز ہوں گے، لفاظ ہوں گے، جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ ابھی بہت دھوم چل رہی ہے، پچھلے دنوں بڑی دھوم چلتی تھی مرزا غلام احمد قادیانی کی، نالائق نبوت کا دعویٰ کیا تھا پنجاب میں قادیان کے ایک گاؤں سے۔ اور ابھی بہت چرچا چل رہا ہے ایک جھوٹے نبی کا جس کو شکیل ابن حنیف کہا جاتا ہے، اورنگ آباد میں اس نبوت کا دعویٰ کیا، اور اتنا اس کو جان کا دھوکہ ہے کہ اپنی جگہ بدلتے رہتا ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ آج کالج میں بچوں کو اور بچیوں کو، خاص طور پہ اسکول کے بچوں اور بچیوں کو بہت زیادہ اس کے بارے میں پرچار کیا جا رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ بات اچھی طریقے سے رکھیں، جب کبھی تمہارے سامنے شکیل ابن حنیف کا نام آئے کہ وہ ہمارا نبی ہے، تو بغیر کچھ سوچے سمجھے کہ شکیل ابن حنیف کا نام سنتے برابر کیا کہنا چاہیے؟ وہ جھوٹا ہے۔ کیا کہنا چاہیے؟ ہاں، آخری پیغمبر، سچے پیغمبر کون ہیں؟ حضرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شکیل ابن حنیف نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، بلکہ وہ جھوٹا ہے۔ ہمارے نبی نے فرما دیا کہ لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر نبی ہوتے، مگر جب وہ بھی نبی نہیں تو کوئی بھی نبی نہیں۔ ولو بالفرض، اگر نبی بننے کی کسی میں قابلیت تھی، صلاحیت تھی، خوبیاں تھی، کمالات تھی، تو کون تھی وہ؟ حضرت عمر۔ جب وہ نبی نہیں ہے تو یہ نالائق شکیل بن حنیف کیسے نبی ہو سکتا ہے جی؟ اس لیے جب کبھی اس کا نام ہمارے سامنے اسکول میں آ جائے یا کالج میں آ جائے یا اپنے دوستوں میں آئے یا سہیلی میں آ جائے تو برجستہ کہنا چاہیے کہ وہ جھوٹا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب کبھی ہمارے نبی کا نام محمد یا احمد سنا جائے تو دل کے خلوص کے ساتھ کیا پڑھنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے، صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں 3 چیزوں سے نوازتے ہیں، 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں، اور 10 درجے جنت میں ہمارے کیا ہوں گے؟ بلند ہوں گے۔ نعت کا ایک شعر ہے، آپ نے سنا ہوگا، یاد ہوگا آپ کو، سن کر نبی کا نام جو دل سے پڑھے درود، سن کر نبی کا نام جو دل سے پڑھے درود، اس امتی پہ نارے جہنم حرام ہے، اس امتی پہ نارے جہنم حرام ہے۔ اس لیے جب بھی حضور کا نام لکھا جائے، پڑھا جائے یا کسی سے سنا جائے تو پورے دل کے خلوص کے ساتھ میں درود شریف پڑھنا چاہیے۔ بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ کو نبی بھی مکہ مکرمہ میں بنایا گیا۔ زندگی کے 53 سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہے۔ 53 سال کے بعد ہمارے نبی ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، اور مدینہ منورہ میں ہمارے نبی نے کتنے سال زندگی گزاری؟ 10 سال تک۔ 53 اور 10 کتنے ہوتے؟ 63 سال۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عمر کتنی تھی؟ 63 سال تھی۔ پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں، نبی بنایا گیا مکہ مکرمہ میں، 53 سال مکہ مکرمہ میں رہے۔ 53 سال کے بعد ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینے میں 10 سال رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کہاں ہوئی؟ انتقال کہاں ہوا؟ مدینہ منورہ میں ہوا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک کہاں ہے؟ مدینہ منورہ کے اندر ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں ہمارے نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے عنوان سے آج میں نے عرض کر دی ہیں۔ چونکہ 10 بج رہا ہے، بہت سارے بچوں کے اسکول بھی جانا ہے، اور آپ کو انعامات بھی تقسیم کرنے ہیں، اور دعا بھی ہونی ہے۔ تو آج یہ مجلس ہو گئی، تو جو باتیں یہاں پر کہی گئی ہیں وہ اپنے دوستوں میں، اپنے سہیلیوں میں، اپنے گھر میں ان باتوں کا چرچا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک علیہ السلام سے سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات اور حضور علیہ السلام کی سنتوں پر ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن بچوں نے پورے مہینے پابندی سے مدرسے میں حاضری دی، ایک دن میں غیر حاضر نہیں ہے،
آپ کے اساتذہ یا حافظ صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب جو روزانہ پابندی سے اگر آتے ہیں تو ان کو بھی انعام دیا جاتا ہے. آپ یہ مت سمجھیے جو باجیاں پابندی سے آتے تو ان کو بھی انعام دیا جاتا ہے، لیکن ان کے تنخواہ کے ساتھ میں ان کو انعام دے دیا جاتا ہے. اچھا، یہ حاضری کا انعام کس سے شروع کرنا ہے؟ بچوں سے کیا بچیوں سے؟ بچوں سے. آؤ جی بیٹی، کس سے شروع کرنا ہے؟ بچیوں سے شروع کرنا ہے. لیکن حضرت آدم پہلے دنیا میں آئے کہ حضرت حوا دنیا میں پہلے آئے؟ حضرت آدم دنیا میں. چلو ابن آدم سے شروع کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر بنت حوا سے، پہلے نمبر پر ابن آدم سے. ابن آدم آپ سب ہیں اور بنت حوا وہ پیچھے بیٹھی ہوئی ہے. ہاں چلو، سب سے پہلے صوبم جماعت سے مفتی محمد عرفان صاحب قاسمی کی جماعت سے ایک بھی بچہ ایسا نہیں ہے جو پورے مہینے 26 دن پابندی سے آیا ہو. ایک بھی بچہ نہیں. کچھ نہ کچھ 12 چھٹیاں ہیں. ایک دن غیر حاضری ہے جس کی وجہ سے انعام نہیں مل سکا. مولانا محمد شریف صاحب طیبی ان کے جماعت سے ہیں. دیکھیے، محمد سعد ولد محمد مظہر الدین، دوم جماعت صبح کی. کون ہے جی؟ محمد سعد ولد محمد مظہر الدین. یہ بچے دیکھو کتنا پیارا چھوٹا بچہ ہے. کھڑے ہو جاؤ بیٹے. تمہارے مولوی صاحب کے ہاتھ سے انعام لو. پورے مہینے میں پوری دن حاضری ہو بچہ. آ جاؤ بیٹے، یہاں سے آ جاؤ. چلو گھر میں جا کر یہ لفافہ خود نہیں کھولنا. سیدھا کھولتے کرانہ دکان کو بھاگیں گے چاکلیٹ لینے کے. گھر میں جانا اپنے امی، اپنے دادی، اپنے ابو کے ہاتھ سے کھولنا. ہم پورے مہینے پابندی سے عربی کو گئے جس کی وجہ سے ہمیں نام دیا جائے. دوسرے ہے مولانا حافظ محمد طلحہ صاحب اشاعتی، ان کی جماعت کے طالب علم ہیں. اول کے صبح کے. عاطف خان ولد واجد خان. کون ہے بیٹے؟ کھڑے ہو جاؤ ذرا. ماشاءاللہ، یہ بچہ بھی جو ہے پورے مہینہ پابندی تمہارے استاد کے ہاتھ سے لے. ایک دن بھی غیر حاضر نہیں. چلو اپنے امی کے ہاتھ سے لفافہ کھولو. چلو دوسرے طالب علم ہیں نعمان خان ولد سعید خان. کیا نام بیٹے آپ کا؟ چلو نعمان خان سعید خان پر کس چال سے آتے آپ؟ چلو مولانا حافظ محمد طلحہ صاحب کی جماعت کے ہیں. ہاں شاید تمہارے امی بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ سے کھولو گے. چلو تیسرے طالب علم حافظ طلحہ صاحب اشاعتی کی جماعت کے سید توفیق ولد سید عتیق. کون ہے بیٹے؟ چلو ماشاءاللہ. چلو آپ بھی پورے مہینے حاضر ہے. چلو اچھا، اور ایک دوم کے مولانا شریف صاحب صبح کی جماعت کے طالب ہیں محمد سراج الدین ولد محمد مظہر الدین. کون ہے؟ ارے تم دونوں بھائی نکل گئے. واہ واہ. چلو آ جاؤ. لو تمہارے ملصق کے ہاتھ سے لے لو. چلو یہاں سے ملصق ادھر سے ایک لے لو. چلو یہاں سے ان سے لے لو. ماشاءاللہ. چلو دوم جماعت کے تیسرے اور ایک طالب ہیں صفوان خان ولد شیخ مشتاق. کون ہے بیٹے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آؤ تمہارے ملصق کے ہاتھ، تمہارے ہاتھ میں پہلے نہیں. چلو مبارک ہو. چلو بنت حوا کس جماعت سے شروع کرنا ہے جو اوپر سے کہ نیچے سے؟ چلو اول جماعت سے سمائرہ فاطمہ بنت محمد لطیف صاحب جماعت اول صبح. یہ بھی پورا مہینے حاضر ہے. جو بیٹے وہاں سے جاؤ اور دیکھو چھوٹے بچے کے ہاتھ سے دے دو. چلو دوسری طالبہ ہے جماعت اول ہی کی آرائنہ فاطمہ بنت محمد عقیل. آرائنہ فاطمہ بنت محمد عقیل جماعت اول صبح. یہ بھی سارے بھاجی مبارک بہت دے دو ادھر لے جا کر. تیسری طالبہ ہے اول کی انابیہ ایمن بنت عظمت بیگ. انابیہ ایمن بنت عظمت بیگ، ان کو بھی اول جماعت کی ہیں. انعام اول. چلو ارے بہت نکل گئے اس جماعت سے. آفرین فاطمہ بنت سید عتیق. بہن بھائی دونوں بھی نکل گئے. سبحان اللہ. آفرین فاطمہ بنت سید عتیق اول جماعت سے پورا مہینہ حاضر ہے. سعدیہ فاطمہ بنت عرفان خان. سعدیہ فاطمہ بنت عرفان خان یہ بھی پورے مہینہ پابندی سے حاضر ہے. چلو جماعت دوم محترمہ عالمہ رئیسہ فاطمہ صاحبہ کے جماعت سے ایک بھی بچی ایسی نہیں ہے جو پورے مہینہ پابندی سے آئی ہو. غیر حاضریاں بہت زیادہ ہے. چلو جماعت سوم کی طالبات
دوم جماعت کی بچیاں بھی پابندی سے آؤ، آپ کو انعام دیا۔ سوم جماعت کی طالبات دیکھیں، عطیفہ تحرین بنت رئیس خان، عطیفہ تحرین بنت رئیس خان سوم جماعت کے طالبہ ہیں، شاہجہاں بازی کی جماعت کے، پورا مہینہ ایک دن بھی غیر حاضر نہیں۔ دے دو بٹن ادھر سے پیچھے سے، اوپر سے دے دو، یہاں سے اوپر سے دے دو۔ چلیں، سوم جماعت کی دوسری طالبہ ہیں اقرا فاطمہ بنت عرفان صاحب، اقرا فاطمہ بنت عرفان صاحب، یہ سوم جماعت سے ہیں، ان کو بھی انعام ملا ہے، یہ بھی پورے مہینہ بڑی پابندی سے آئی ہے۔ اچھا، حافظ محمد تلاسا بتلا رہے ہیں کہ ہمارے کلاس کا ایک بچہ چھوٹ گیا ہے۔ انشاءاللہ بیٹا میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، لفافہ بھی نہیں ہے، ہاں کل کسی کو دے دیں گے، کل مجھے سید آصف، ہاں دیکھیں، چلیے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، دعا کر لیں مختصر سی، چلیے تو بچے ہو کر بیٹھے بیٹھے، چلو اعلان یاد ہے نا، جو بھی بچیاں اور جو بھی بچے حفظ شروع کر رہے ہیں ان بچوں کو بھی اگلے مہینے سے ماہانہ انعام دیا جائے گا، اس لیے زیادہ سے زیادہ بچے حفظ میں بھی بیٹھیں، بچیاں بھی حفظ میں بیٹھے۔ اپنا معلمین اور معلمات سے بھی درخواست ہے کہ اس انداز سے پڑھائے کہ ہمارے بچوں اور بچیوں کا ناظرہ قرآن حفظ کے معیار کا ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہمارے یہاں پر مل بیٹھنے کو قبول فرما۔ جو کچھ حضور پاک علیہ السلام کی اور دیگر اچھی باتیں بتلائی گئی ہیں ان ساری باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک علیہ السلام سے ہمیں سچی پکی محبت عطا فرما۔ آپ علیہ السلام کے تعلیمات پر، آپ کے سنتوں پر ہمیں عمل کرنے کا ذوق اور شوق عطا فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے اندر بالخصوص ہمارے ملک میں جتنے مدارس ہیں، مکاتب ہیں، مراکز ہیں، خانقاہیں ہیں، سب کو آباد فرما، سب کی حفاظت فرما، سب کے ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے ہی پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے مدرسے میں جتنے طلباء و طالبات اور خواتین پڑھ رہی ہیں سب کے سینوں کو علم دین کے حصول کے لیے کشادہ فرما۔ ان سب کو قوت حافظہ، قوت ذہانت، قوت دانائی، قوت بینائی عطا فرما۔ جو کچھ یہاں پر سکھایا جا رہا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کے توفیق عطا فرما۔ جو معلمین و معلمات و علماء کرام و حفاظ اور ہمارے معلمات یہاں پر محنت کر کے علم دین پڑھا رہی ہیں ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، ان سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ان سب کے عمروں میں درازی عطا فرما، ان سب کو صحت عافیت عطا فرما۔ یہاں کا پڑھانا اور پڑھنا یہ ان کے نجات کا ذریعہ بنا۔ الہ العالمین جن بھائیوں بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہ جن بچوں اور بچیوں نے طلباء و طالبات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ان سے متوقع ہیں سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما، ہم میں سے جن کے ماں باپ بیمار ہیں ہمیں صحت عافیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر دراز عطا فرما، ہم میں سے جن کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر گئے ہوں تو ان کی بال بال بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے قبر کو کشادہ فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، جنت میں ان سے ملاقات کی سعادت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ حضور پاک علیہ السلام جتنے صاف ستھری بے داغ زندگی گزاری ہے ایسے ہی صاف ستھری بے داغ زندگی ہمیں بھی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کا کہا ماننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرما، شریعت و سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، پابندی سے مدرسہ حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن و حدیث کے اور قاعدے اور دیگر کتابوں کے اسباب اہتمام سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ علم دین کے حاصل کرنے کے لیے یا اللہ ہمارے سینوں کو کشادہ فرما، قوت حافظہ عطا فرما، قوت دانائی و قوت بینائی عطا فرما۔ بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ طیب برکت والی روزی عطا فرما۔ جتنی بڑی تعداد میں ہماری بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں
یا اللہ ہماری بہنوں کو صحت عافیت عطا فرما، ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ان کے گھروں میں شادی کی عمر کے جوان بچے و بچیاں ہیں تو پروردگار ان کے لیے مقدر کا نیک و صالح جوڑا مرمت فرما، اس کام میں آنے والی ساری رکاوٹوں کو دور فرما، یا اللہ ہمارے ملک بھارت میں امن و امان قائم فرما، محبت و بھائی چارگی عام فرما، مسلمانان ہند کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکیں وہ عطا فرما، ہمارے مدرسے کی جو ضروریات اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما، تعمیری مراحل میں بہت ساری چیزیں ابھی باقی ہیں، ان سارے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچا، الہ العالمین ہمارے حاسدین کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، اشرار کے شراوتوں سے، فتین کے فتنوں سے، جادوگروں کی جادوگری سے ہمارے مدرسے کے بچوں اور بچیوں کی، یہاں پڑھنے والے خواتین کی سب کی حفاظت فرما، اچانک موت سے، حادثات کے موت سے حفاظت فرما، بہت سارے بھائیوں بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، جو کچھ بھی امراض ہیں ان تمام امراض سے پوری شفا عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکتوں سے شرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ ہمارے مدرسے کی ان 2 معصوم بچیاں آمنہ تحرین اور حلیمہ تحسین جو ابھی چند دن پہلے عمرے کی سعادت حاصل کر چکی ہیں، حرمین شریفین کو دیکھ کر آئی ہیں، یا اللہ ان کی دعاؤں میں بھی ہم سب کا حصہ شامل فرما، یا اللہ ان کو یہ سفر بہت بہت مبارک فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔